پتھر کی اونٹنی۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی، پتھر کے مضبوط مکان بناتے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے مگر مکین بدستور باقی رہتے۔ جب اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نے انکار کرنا شروع کیا۔ بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کا سال کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر عید منایا کرتے تھے۔ اس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک بہت بڑے مجموعے میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے اور آپ اس کے رسول ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا، وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اپنے رب سے کہیے کہ اس میں سے وہ ایک بہت بڑی اونٹنی نکال دے جو 10 مہینے کی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی تو وہ پہاڑی لرزنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑی شق ہوئی اور اس میں سے سب کے سامنے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی، اور پھر اس نے اسی وقت بچہ بھی جنا۔ اس واقعے سے قوم میں ایک حیرت پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات برحق ہے اور اللہ تعالی ہر بات پر قادر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا انکار کافروں کا ہی کام ہے۔